آیت نمبر 212۔ اس سے پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا کہ ہم نے ان کے سامنے واضح آیات، کھلے دلائل ان کے سامنے پیش کی ہیں، اور انہوں نے اللہ کے دلائل کا انکار کر دیا ہے، اور انہی کے ضمن میں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی جو ہدایت تھی اس ہدایت کا انکار کر بیٹھے ہیں، اور اللہ کے نبیوں کی معاذ اللہ تکذیب کر بیٹھے ہیں، اور جو آیات، جو بینات اللہ نے ان کی طرف بھیجی ہیں ان سے منہ موڑ بیٹھے ہیں۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اللہ کی توحید کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ نہیں مانتا ہے وہ بندہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدت کا، اللہ کی توحید کا انکار کر لیا ہے، اسی کو اللہ نے یہاں پہ تعبیر کیا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، جس نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا۔ نعمت سے مراد توحید، ہدایت، آیات بینات، اللہ کی ہدایت کو بدل دیا ہے، اللہ کی آیات کو بدل دیا ہے، من بعد ما جاءت ہو، اس کے بعد کہ ان کے پاس ہدایت پہنچ چکی تھی، آیات بینات پہنچ چکی تھیں۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، تیار ہو جاؤ پھر سزا لینے کے لیے۔ اس اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ کو بیان کر رہے ہیں، علت کو بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیوں کیا ہے، کون سی مجبوری تھی۔ معاذ اللہ، اللہ کے نبیوں کی تکذیب کیوں کی ہے کہ منہ کے اوپر ان کو یہ بات کہہ دینا کہ آپ معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ کیوں کہا ہے۔ اور آخری حد جو اللہ کی توحید کا انکار کیوں کیا ہے اس کی علت اور وجہ اس آیت میں اللہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، معاملہ یہ بن گیا ہے کہ فریفتہ کر دیے گئے ہیں، عاشق کر دیے گئے ہیں کافر لوگ دنیا کی زندگی پر۔ کافروں کے دل میں دنیا کی زندگی کی دھاک بیٹھ گئی ہے، دنیا کی دولت کی محبت بیٹھ گئی ہے، دنیا کا اقدار بیٹھ گیا ہے۔ بس جس بندے کے دل میں دنیا کی زندگی، دنیا کی دولت کی محبت آ گئی ہے اور دنیا کی دولت کی محبت اس کے دل میں پیوست ہو گئی ہے، جم گئی ہے، وہ بندہ قطعاً ناکام ہو گیا ہے۔ اور یہی علت بیان کی ہے کافروں کی، زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، عاشق ہو گئے ہیں کافر دنیا کی زندگی کے اوپر۔ تو جس نے اپنا مقصد دنیا کی زندگی سمجھ لیا ہے، بس یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے، یہیں کی ساری نعمتیں اکٹھی کرنی ہیں، یہیں کی ساری دولت اکٹھی کرنی ہے، یہیں کے سارے آرام اکٹھے کرنے ہیں، زمین میں میرے پاس زیادہ ہوں، محلات زیادہ ہوں، کوٹھیاں زیادہ ہوں، گاڑیاں زیادہ ہوں، نوکر چاکر زیادہ ہوں، اور میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہونی چاہیے۔ جب دنیا کو اس نے مقصد بنا لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کی محبت، دنیا کی دولت کی محبت جس کے دل کے اندر آ جاتی ہے، اللہ
دین کی محبت اس کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ کم سے کم اپنے دل میں دین کی محبت کی جگہ تو رکھیں کہ اس جگہ پہ ہم نے دین کو بسانا ہے۔ دین کے معاملے میں دل کو الٹا کیا ہوا ہے تو الٹے دین میں قطرے نہیں ڈلتے ہیں، پانی کی بھی نہیں ڈلیں گے، دودھ کی بھی نہیں ڈلیں گے، شہد کی بھی نہیں ڈلیں گے، گھی کی بھی نہیں ڈلیں گے، رحمت کی بھی نہیں ڈلیں گے۔ سیدھا برتن ہو تو پھر امید ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی قطرہ اس میں گرے گا اور محفوظ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ علت بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کی جو دولت ہے نا، اس کو دل میں نہیں بسانا ہے۔ یہی تو وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، و جنت الکافر، اور یہی دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کافر کو اللہ تعالیٰ جب دنیا دیتے ہیں تو وہ اس دنیا کو ہی اپنا اصلی مقصد سمجھ لیتا ہے، پھر اسی کے اوپر چل پڑتا ہے، اسی کی محنت کے اوپر چل پڑتا ہے اور اسی کو اکٹھا کرنے پہ لگ جاتا ہے، بالکل دین سے ماورا ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ کیسے؟ ہم اپنی مرضی سے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ جو کچھ دنیا کی زندگی کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ تو ہم تو پابند ہیں۔ اب اللہ نے حکم لگا دیا ہے کہ فجر کی اذان ہو گئی ہے، اٹھو بستروں سے اٹھو، تو اللہ کا حکم سمجھ کر اٹھے ہیں۔ اللہ بیٹھ جائیں بیٹا، اللہ کا حکم سمجھ کر ہم نے وضو کیا ہے اور اللہ کا حکم سمجھ کر ہم نے سنتے ادا کی ہیں، پھر فرض ادا کیے ہیں اور دین کی باتیں سننے کے لیے اللہ کے حکم سے بیٹھ گئے ہیں، تو ہم اللہ کے پابند ہیں۔ اسی طرح 24 گھنٹے جو ہمارے ہیں ہم شریعت کے پابند ہیں۔ اللہ کی شریعت کے خلاف کرنے کی ہم کو اجازت، یہی قید خانہ ہے۔ جو بیچارے قید کے اندر پڑے ہوتے ہیں جیل کے اندر، وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو جیسے جیل والے کہیں گے اسی طرح انہوں نے کرنا ہوگا، جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں گے ہم نے اسی طرح کرنا ہوگا۔ کافر کے لیے دنیا جنت ہے، اس نے اپنی منمانی سے زندگی گزارنی ہے، رب چاہی نہیں گزارنی ہے، من چاہی گزارنی ہے۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں، اگر کوئی مسلمان دنیا میں رب چاہی زندگی نہیں گزار رہا، وہ من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ سمجھے کہ میں دینداروں والا راستہ نہیں چل رہا ہوں، میں گمراہوں والا راستہ چل رہا ہوں۔ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا گمراہی کا راستہ ہے، رب کی رضا کے مطابق چلنا یہ دینداروں کا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے صحابہ تھے، آپ کے تابعین تھے، یا بعد میں آنے والی امت ہے، سب لوگ اللہ کی شریعت کے قانون کے پابند ہیں۔ اس وجہ سے مومن جو ہے وہ دنیا میں، اس کے لیے دنیا کیا بن گئی ہے؟ قید خانہ، اور کافر جو وہ چونکہ آزاد ہے اس کے لیے یہ جنت ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہاں دیکھیں، زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، عاشق ہو گئے ہیں کافر لوگ دنیا کی زندگی پہ، فریفتہ ہو گئے ہیں، فریفت کا معنی عاشقی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر جب بندہ دنیا کا منہمک ہوتا ہے نا، اتنا بڑا دنیا دار بن جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، پھول ہی نہیں سماتا ہے، پھر غریب مسلمانوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ جن کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں، جو نماز کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، زکوٰۃ کے پابند ہیں، حج اور عمرے کے پابند ہیں، ذکر و تلاوت کے پابند ہیں، دین پہ عمل کرنے والے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں سنت کے مطابق، دین پہ چلنے والے ہیں غریب لوگ، تو ان کو جب دیکھتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، غریب مسلمانوں کو دیکھ کر مسخریاں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ہنسیاں اڑاتے ہیں، کہتے ہیں ہم جی جنت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں یہ ملے گا وہ ملے گا، ابھی تو تمہارے پاس پہننے کے لیے کپڑے کوئی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا کوئی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی کوئی نہیں ہے، اور جنت کے محلات کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ الٹا مسلمانوں سے مزاح کرتے ہیں،
اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کی دولت کا نشہ جب دل میں بیٹھ جاتا ہے پھر نہ دین اچھا لگتا ہے نہ دیندار اچھے لگتے ہیں، انہی سے مذاق کیا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں سنو یہ دنیا ہے، میں نے ان کو بھی دے رکھی ہے، مسلمانوں کو بھی دے رکھی ہے، لیکن سنو کل قیامت کا دن آئے گا، کافر بھی اس میدان حشر میں ہوں گے، مومن بھی اس میدان حشر میں ہوں گے۔ آج جو مومنوں کے اوپر ہنسیے بنانے والے ہیں، مذاق کرنے والے ہیں، مذاق اڑانے والے ہیں اور مسخریاں کرنے والے ہیں، اللہ کہتے ہیں میری طرف سے اعلان ہوگا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، آج قیامت کا دن ہے، آج میں نے متقی لوگوں کے درجات کو بلند کر دیا ہے اور کافروں کو جہنم کے نچلے طبقے میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ تو پھر تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ زمانہ ہے عدلتا بدلتا رہتا ہے، آج دنیا کی فراوانی تمہارے پاس زیادہ ہے، کل قیامت کا دن آئے گا تو نعمتیں ساری مومنوں کے پاس آ جائیں گی اور محروم سارے کافر ہو جائیں گے نعمتوں سے۔ تو یہ اللہ کہتے ہیں والذین اتقوا، او مومنو جس نے دنیا میں تقوی کی زندگی گزاری ہوگی، فوقہم وہ درجات میں بہت بلند ہوں گے کافروں سے، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ رہی بات دنیا کی، اللہ کہتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ ہی روزیاں تقسیم کرتا ہے، اللہ ہی روزیاں دینے والا ہے، من یشاء جن جن کو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کتاب کے، یہ تو میں دینے والا ہوں۔ اگر کسی کافر کے پاس دنیا زیادہ ہے اس کے اپنے اختیار میں کوئی نہیں ہے، میں رب نے اسے دی ہے، اور کسی مسلمان کے پاس دنیا زیادہ ہے یہ بھی اس کے اپنے اختیار میں کوئی نہیں ہے، میں نے اسے عطا کی ہے۔ اور اگر کوئی کافر غریب ہے تو وہ بھی اس کے اختیار میں کوئی نہیں ہے، کوئی مومن غریب ہے وہ بھی اس کے اختیار میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں روزیاں مہیا کرنا اور مقدار بڑھا دینا یا گھٹا دینا یہ میں رب کے اختیار میں، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ مت سمجھے کافر کہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی جو ہم نے کما لیا ہے، کوئی نہ، واللہ یرزق من یشاء، اللہ کی ذات روزیاں دیتی ہے جسے چاہتی ہے، بغیر حساب، اللہ حساب ہی نہیں لیتے ہیں۔ لیکن کل قیامت کے دن جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فرمایا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن مومنوں جو نعمتیں دنیا میں اللہ کی استعمال کر رہے ہو، ثم لتسألن، پھر تم سے سوال ہوگا، پوچھ گوچھ ہوگی، یومئذ قیامت کے دن، عن النعیم ساری نعمتوں کے بارے میں، کہ کون سی نعمت اللہ نے تم کو عطا کی تھی، اس کو کس جگہ پہ تم نے صرف کیا ہے، مال و دولت دیا ہے، اولاد دی ہے، یا اور کوئی عزت دی ہے، کوئی وقار دیا ہے، زبان کے بولنے کا ڈھنگ دیا تھا، تو کہاں کہاں تم نے صرف کیا ہے۔ وہ بھی تو بولنے والے جو گانا گا رہے ہیں، وہ بھی تو بولنے والے جو شعر و شاعری کر رہے ہیں، وہ بھی تو بولنے والے ہیں جو ہنسی مذاق کی محفلیں اڑاتے ہیں، اور وہ بھی بولنے والے جو اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اور وہ بھی بولنے والے جو اللہ کا فرمان پڑھتے ہیں، وہ بھی بولنے والے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ کی نعمت ہے نا بولنا، اس کے بارے میں پوچھو کہ تم نے کہاں صرف کیا ہے، ہاتھ اللہ نے دیے کہاں صرف کیے ہیں، پاؤں اللہ نے دیے کہاں صرف کیے ہیں، دل و دماغ دیا اللہ نے کہاں صرف کیا ہے، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ جس طرح یہ پوچھ مومنوں سے ہوگی اسی طرح کافروں سے بھی ہوگی۔ اور ان نعمتوں میں اعلیٰ نعمت کیا ہے؟ ایمان والی نعمت، ایمان والی دولت، ایمان کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی، مل جانے کے بعد تم نے اس پر کتنا عمل کیا ہے۔ اور کافروں سے یہ پوچھ ہوگی کہ تم نے لیا کیوں نہیں ہے، اور جن کو مل گیا ہے ان کو اس کے اوپر عمل کی پوچھ ہوگی۔ تو نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتیں مانگنے کا تو سب کو شوق ہوتا ہے، لیکن یہ بھی خیال کرو جتنی زیادہ مانگ رہے ہو اتنا زیادہ حساب ہی دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں ہمیں اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام